الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ وبعد۔ محترم بھائیوں، رمضان کا مہینہ خیر و برکت اور عبادت و تلاوت کا مہینہ ہے، جس کی تیاری مسلمان نہایت ہی شد و مت کے ساتھ کرتے ہیں۔ اور کیوں نہ ہو، یہ مہینہ خیر و برکت کا ایسا موسم بہار ہے جس کے اندر نیکیوں کا اجر بڑھ جاتا ہے اور گناہ بخش دیے جاتے ہیں۔ اس کے اندر ایک ایسی رات ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ اس لیے ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم اس ماہ مبارک کا اس کی شایان شان استقبال کرتے ہوئے چند ضروری امور کا خیال رکھیں اور انہیں اچھی طرح سمجھ لیں، تاکہ ہم اس ماہ مبارک کے مقصد کو پہنچ سکیں اور ہماری عبادتیں اللہ رب العزت کے یہاں قبولیت کا درجہ پا لیں۔ تو محترم بھائیوں، سب سے پہلے آدمی یہ جان لے کہ رمضان کا روزہ اسلام کے 6 ارکان میں سے ایک رکن ہے، جس کے بغیر آدمی کا اسلام پورا نہیں ہوتا اور اس کا انکار کرنے والا کافر ہوتا ہے۔ ایسے موقع سے ہم اپنی تخلیق کے مقصد کا اچھی طرح ادراک کریں کہ اللہ رب العزت نے ہماری تخلیق کس مقصد کے خاطر کیا ہے، اور ہر مسلمان جانتا ہے کہ اس مقصد کا بیان اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، یعنی ہم نے انسان اور جنات کو صرف اور صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ چنانچہ آدمی کو عبادتوں کے سلسلے میں اللہ کو چھوڑ کر شرک کا راستہ اپنانے سے بچنا چاہیے۔ اسی طرح اپنے نفس کا محاسبہ کریں اور ہر طرح کے چھوٹے بڑے گناہوں اور معصیت سے توبہ کریں، کیونکہ اگر توبہ کے شرائط پائے گئے تو گناہ خواہ جتنے بھی ہوں اللہ تعالیٰ انہیں بخش دیتا ہے۔ یہ ماہ مبارک بندے کے لیے اپنے رب سے تعلق مضبوط کرنے کا بہترین موقع ہے، اس لیے اس کے آنے سے قبل ہی اپنے تمام گناہوں سے اللہ تعالیٰ کی مغفرت طلب کریں کہ کہیں دیر نہ ہو جائے۔ اسی طرح اللہ کے بندوں کے حقوق کو فوری طور پر ادا کریں، کیونکہ آدمی خواہ کتنی بھی نیکیاں کر لیں، لیکن اگر اس نے کسی پر ظلم کیا ہے اور کسی کا حق مارا ہے تو اسے لا محالہ قیامت کے دن اس کا حساب دینا ہوگا، اور اس کی نیکیاں لے کر مظلومین اور صاحب حق کو دے دی جائیں گی، اور اگر اب بھی حق ادا نہیں ہوا ہے تو اس کے گناہ اس پر ڈال دیے جائیں گے اور پھر وہ جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ کے واجب کردہ امور میں جو کوتاہی ہوئی ہے فوراً توبہ کریں اس سے، اور توبہ کر کے اس کی تلافی کریں، جیسے نماز، روزہ، زکوٰۃ، ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک، صلہ رحمی، امر بالمعروف، نہی عن المنکر، حج اگر واجب ہے تو حج ادا کرنا، اولاد کی ایمان اور تقوی کے مطابق اچھی تربیت کرنا اور گناہوں کو چھوڑنا وغیرہ۔ اسی طرح قرآن و سنت کے مطابق رمضان کے احکام کی معرفت، کیونکہ عبادتوں کی بنیاد ہی کتاب و سنت ہے، چنانچہ جب عبادتیں کتاب و سنت کے مطابق نہ ہو قبول نہیں کی جاتی، بلکہ اگر کتاب و سنت کے مطابق نہ ہو، کتاب و سنت سے ہٹ جائے تو وہ بدعت اور مردود ہوتی ہیں۔ اور روزے کے احکام میں تفقہ حاصل کرنا موجودہ ٹیکنالوجی کے دور میں بہت ہی آسان ہو گیا ہے، جبکہ علم کے سارے راستے کھل گئے ہیں، خواہ وہ پڑھنے سے متعلق ہوں، سننے سے متعلق ہوں یا دیکھنے سے متعلق ہوں۔ اسی طرح ہمارے لیے یہ جان لینا بھی ضروری ہے کہ جو کام اللہ تعالیٰ نے غیر رمضان میں حرام کر رکھا ہے اس کا گناہ رمضان میں بڑھ جاتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، روزہ صرف کھانے پینے سے رکنے کا نام نہیں ہے، بلکہ روزہ فضول باتوں اور فحاشی سے رکنے کا نام ہے۔ چنانچہ جب کوئی تجھے گالی دے یا تجھ سے جہالت کی باتیں کرے تو اسے کہو کہ میں روزے سے ہوں، میں روزے سے ہوں۔
تم اس سے جھگڑا مت کرو۔ اور ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص روزہ کی حالت میں جھوٹ بات کرنا اور فریب کرنا اور جہالت کی باتوں کو نہ چھوڑے تو اللہ کو اس کی کوئی ضرورت نہیں کہ وہ اپنا کھانا پینا چھوڑے۔ محترم بھائیوں، اسی طرح ہمیں روزہ کے مقصد کو ہمیں یاد رکھنا ہوگا، روزہ کے مقصد کو یاد رکھنا ہوگا۔ اور مقصد کیا ہے؟ کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اللہ تعالیٰ نے روزے کے مقصد کو بیان کرتے ہوئے کہا کہ یہ روزہ تمہارے اوپر پچھلی قوموں کی طرح فرض کیا گیا تاکہ تم تقوی شعار بن جاؤ، تقوی اختیار کرو۔ کہ اس لیے جب تک ہم گناہوں کو نہیں چھوڑیں گے، نیکیوں کو نہیں اپنائیں گے، تب تک ہمارے اندر تقوی کی صفت پیدا نہیں ہوگی، اور روزے کا جو مقصد ہے وہ ہمارے لیے حاصل نہیں ہوگا۔ اسی طرح میرے بھائیوں، اللہ تعالیٰ سے خوب دعا کرے کہ اللہ رب العزت اس ماہ مبارک میں خوب عبادتیں اور کار خیر کی توفیق عطا کرے، اور اس رمضان میں اپنی رحمت اور مغفرت پانے والے اپنے نیک بندوں میں شامل کر لے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس کی توفیق دے۔ آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ علی خیر خلقہ وسلم، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔